سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں عورت کے خلا کے حق کو مضبوط کیا ہے اور نفسیاتی اذیت کو طلاق کی جائز بنیاد تسلیم کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ جذباتی اور ذہنی ظلم ازدواجی زندگی میں جسمانی تشدد جتنا ہی سنگین ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس نعیم اختر افغان کے ساتھ ایک بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا ہے، اور اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ درخواست 27 مئی 2024 کے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ہے، جس کے تحت درخواست گزار خاتون کی رٹ مسترد کر دی گئی۔ خاتون کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کی موکلہ نے نکاح کے خاتمے کی استدعا کی تھی، جس کی وجوہات میں شوہر کا ظلم، خرچ نہ دینا اور دوسرا نکاح شامل تھا۔ جج فیملی کورٹ پشاور اور ایڈیشنل جج نے درخواست گزار خاتون کی باتوں اور دلائل کو نظر انداز کر دیا اور اس خاتون کی رضامندی کے بغیر خلا کا حکم دے دیا۔ یوں اسے حق کے مہر سے محروم کر دیا گیا، جس میں اسلام آباد میں 200 گز کا پلاٹ، 30 تولے سونا اور 5 لاکھ روپے شامل تھے۔ ان سب کو مجموعی طور پر مہر کہا گیا۔ وکیل نے کہا کہ عدالتوں کا فیصلہ ریکارڈ کے خلاف ہے، جو کسی قانونی جواز کے بغیر بدنامی کا باعث بنا اور اس سے درخواست گزار خاتون کی عزت متاثر ہوئی۔ مخالف فریق یعنی شوہر کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار خاتون نے ظلم یا خرچ یا دوسری شادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف خلا کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا، لہٰذا فیملی کورٹ نے درست طور پر خلا دی، کیونکہ خاتون بار بار کہتی رہی کہ شوہر کے ساتھ اسے نہیں رہنا۔ وکیل نے کہا کہ عدالت میں ظلم کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا اور خاتون خود اپنے کریئر کے لیے گھر چھوڑ گئی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نافرمان تھی اور گھر میں رہنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ مخالف وکیل نے کہا کہ شوہر نے بہت درگزر کیا اور اس نے نکاح کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر بیوی اپنے کریئر میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی اور اس نے اس ازدواجی رشتے کی پاسداری نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے پھر اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ وکلا کے دلائل کے تناظر میں ہمارے سامنے 2 بنیادی مسائل غور کے لیے موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا فیملی کورٹ خود بیوی کی واضح رضامندی کے بغیر خلا اس عورت کو دے سکتی ہے جو نکاح ختم کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے تحت نکاح ختم کرنے کے لیے ثبوت کا کیا معیار درکار ہوتا ہے، خاص طور پر ظلم، دوسری شادی اور خرچ نہ دینے جیسے الزامات کے معاملے میں۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ فیملی کورٹ نے کیس کو کس انداز میں نمٹایا اور شواہد کا جائزہ کیسے لیا، کیونکہ فیصلے میں استعمال ہونے والی زبان کے بارے میں درخواست گزار خاتون کا موقف ہے کہ اس سے اس کی شہرت اور عزت کو نقصان پہنچا اور داغ لگا۔ اس مقدمے کے حقائق یہ ہیں کہ خاتون اور مرد کے درمیان نکاح 31 مئی 2015 کو ہوا تھا۔ نکاح نامے کے مطابق درخواست گزار خاتون کو پلاٹ، سونا اور رقم مہر کے طور پر ملی اور 10,000 روپے ماہانہ خرچ مقرر کیا گیا۔ رخصتی 9 اپریل 2016 کو ہوئی اور 4 جولائی 2017 کو بیوی نے نکاح ختم کرنے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ فیملی کورٹ نے 22 جولائی 2019 کو خلا دے دی اور عدت کے عرصے کا خرچ 30,000 روپے مقرر کیا اور خلا کے بدلے سونا اور پلاٹ واپس کرنے کی ہدایت دے دی۔ تاہم فیملی کورٹ نے قرار دیا کہ رقم شوہر نے کبھی ادائی نہیں کی تھی، اس لیے اسے خلا کے بدلے معاف شدہ مہر تصور کیا گیا اور واپسی کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، یعنی شوہر کو کوئی ادائیگی نہیں کرنی تھی۔ بیوی کی اپیل 12 اکتوبر 2020 کو مسترد ہوئی اور ہائی کورٹ میں درخواست 27 مئی 2024 کو خارج کر دی گئی اور فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ ہم سب سے پہلے ظلم کی بنیاد پر غور کرتے ہیں، جو نکاح ختم کرنے کی ایک قانونی وجہ کے طور پر پیش کی گئی ہے تاکہ معاملہ واضح ہو۔ پارلیمنٹ نے ظلم کی تعریف قانون میں بیان کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ مختلف مثالیں دے کر اس کی نوعیت اور دائرہ کار کو واضح کیا ہے۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ ظلم جسمانی تشدد سے لے کر ذہنی یا جذباتی اذیت تک مختلف صورتیں رکھتا ہے، جیسے جائیداد یا مذہب میں مداخلت یا دوسری شادی میں ناانصافی برتنا وغیرہ۔ قانون میں دی گئی مثالیں حتمی نہیں ہیں، بلکہ رہنمائی کے لیے وضاحت کے طور پر دی گئی ہیں، تاکہ عدالتوں کو گنجائش حاصل رہے کہ وہ ظلم کی مختلف صورتوں کو پہچان سکیں اور ظلم ثابت ہونے کی صورت میں انصاف مہیا کر سکیں۔ لہٰذا ظلم صرف جسمانی نقصان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایسا ہر طرز عمل جو ذہنی یا جذباتی اذیت پہنچائے اور عورت کے لیے عزت اور سلامتی کے ساتھ گھر میں رہنا ناممکن بنا دے، وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ہماری عدالتوں نے ظلم کو ایسے رویے کے طور پر بیان کیا ہے جو صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ذہنی اور جذباتی اذیت دینے والے رویے کو بھی شامل کرتا ہے، تاکہ انصاف کا دائرہ وسیع رہے اور ہر معاملے کی ہر پہلو سے سماعت ہو سکے۔ لہٰذا ظلم میں جسمانی نقصان بھی شامل ہے، جیسے تھپڑ مارنا،
مار پیٹ کرنا یا حملہ کرنا اور ذہنی ظلم بھی شامل ہے، جیسے تحقیر آمیز رویہ رکھنا، گالم گلوچ یا بلا وجہ بدکاری کے الزامات لگانا۔ اسی طرح جذباتی ظلم جیسے بے رخی برتنا یا لاپرواہی کرنا، اور بعض اوقات گھریلو کشیدگی یا سسرالیوں کا ظالمانہ رویہ جس پر شوہر خاموش رہے یا اس کی حوصلہ افزائی کرے، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور عدالتوں نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ ظلم الگ الگ حرکات پر مشتمل ہو سکتا ہے جو بظاہر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہ ہوں مگر مجموعی طور پر نقصان پہنچائیں اور عورت کے لیے نکاح میں رہنا ناقابل برداشت بنا دیں۔ عدالتوں نے ظلم کی تعریف کو وسیع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم میں ذہنی اذیت دینا، گالم گلوچ کرنا یا جھوٹے الزامات لگانا بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی زخم شرط نہیں بلکہ ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہو سکتا ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی، اعتماد کی کمی سے دوچار کر دے یا اس کی خودداری کو مجروح کر دے، خواہ وہ کسی عمل پر مشتمل ہو یا کسی اشارے پر، الفاظ یا خاموشی اور نظر اندازی پر بھی مبنی ہو۔ ایک حالیہ عدالتی فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ظلم جسمانی یا ذہنی ہو سکتا ہے اور ارادی یا غیر ارادی، منصوبہ بندی کے ساتھ یا بغیر منصوبہ بندی کے بھی ہو سکتا ہے اگر اثرات اتنے تکلیف دہ، شدید اور سخت ہوں کہ ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ عدالت نے زور دیا کہ رویے اور اس کے اثرات کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ نکاح باہمی اعتماد، عزت، محبت اور شفقت پر قائم رشتہ ہے جس کے ٹوٹنے پر عدالت کو جانچنا چاہیے کہ کیا عورت کے لیے وہ رویہ ناقابل برداشت تھا جس سے تنگ آ کر وہ نکاح برقرار رکھنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ عدالتی نظائر سے واضح ہے کہ فیصلہ کن نقطہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے رویے کا عورت پر اثر اتنا شدید ہو کہ وہ اس کے ساتھ رہنا ناممکن سمجھے، اور یہی ظلم کہلائے گا۔ اگر عدالت یہ دیکھے کہ ظلم جسمانی، ذہنی، جذباتی یا گھریلو ماحول سے متعلق ہے تو اسے تمام پہلوؤں کے ساتھ جانچنا ضروری ہے۔ آج کے بین الاقوامی معیار کے مطابق کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن ریاستوں کو ہدایت دیتا ہے کہ نکاح اور خاندانی زندگی میں ہر قسم کا امتیاز ختم کیا جائے، اور اس کی عمومی سفارشات یہ واضح کرتی ہیں کہ صنفی بنیادوں پر تشدد، جس میں گھریلو ظلم بھی شامل ہے، امتیاز کی ایک شکل ہے جس کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں، جن میں طلاق، علیحدگی اور تحفظ کے احکامات جیسے قانونی ذرائع شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جسمانی اذیت اور ظالمانہ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز سلوک اور سزا کو ممنوع قرار دیتا ہے، اور اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اسے گھریلو ظلم کا شکار شادیوں پر بھی لاگو کیا ہے تاکہ تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور انصاف ہو سکے۔ یو این ڈکلیریشن آن دی ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن نے تشدد کی تعریف وسیع کی ہے جس میں جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد شامل ہے، اور ریاستوں کو ہدایات دی ہیں کہ خواتین کے لیے انصاف اور خاندانی قانون میں قانونی چارہ جوئی تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان میں ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت ظلم شوہر کے رویے اور سلوک سے متعلق ہے۔ جب اس کا برتاؤ یا طرز عمل بیوی کے ساتھ جسمانی تشدد کی صورت اختیار کر جائے یا ذہنی اور جذباتی اذیت کا باعث بنے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اگر شوہر کا رویہ اتنا تکلیف دہ ہو کہ عورت بدحال ہو جائے اور شوہر کے ساتھ رہنا ممکن نہ رہے تو یہ ظلم شمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم جسمانی، ذہنی اور جذباتی تینوں صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس میں بدسلوکی کا عنصر شامل ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا زبانی ہو یا ایسا رویہ ہو جو عورت کے ذہن میں نقصان، خطرہ یا بے اطمینانی پیدا کر دے اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن محسوس ہونے لگے تو یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ظلم کا مسلسل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ظلم رویوں کا ایک مجموعہ بھی ہو سکتا ہے جو بیوی کی عزت، طرز زندگی، ذہنی سکون اور صحت کو متاثر کرے یا کمزور بنا دے، اور یہی ظلم کہلائے گا کیونکہ ظلم کا معاملہ سماجی پس منظر، شخصیتوں اور ازدواجی حقائق سے بھی جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ازدواجی مقدمات میں ظلم کا اندازہ ایسے سخت معیار سے نہیں لگایا جانا چاہیے جو کرمنل مقدمے کی طرح ٹھوس ثبوت مانگے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا شوہر کا رویہ ایسا ہے کہ بیوی سے یہ توقع رکھنا مناسب نہیں ہوگا کہ وہ رشتہ قائم رکھے یا نکاح جاری رکھ سکے۔ ظلم ایک سبجیکٹیو نوعیت کا معاملہ ہے جسے سخت قانونی تعریفوں یا ثبوت کے تکنیکی اصولوں کے بجائے متاثرہ عورت پر پڑنے والے اثرات کے لحاظ سے پرکھا جانا چاہیے۔ ایک عورت کو نکاح ختم کرنے کا حکم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے بشرطے کہ وہ قانون میں دی گئی ایک یا زیادہ وجوہات کو ثابت کر سکے تاکہ عدالت کو یقین ہو جائے
کہ اس کے دلائل درست ہیں اور حقیقت کے قریب تر ہیں۔ اگر وہ ظلم کی بنیاد پر نکاح ختم کرنے کی بات کرے تو یہ ایک عملی حقیقت بن جاتی ہے جسے شواہد کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، اور اس میں ثبوت کا معیار سول مقدمات کے اصول پر ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ثبوت پیش کیا جائے جس سے کوئی بات سچ ہونے کا زیادہ امکان ہو۔ عدالت کو لازمی طور پر عورت کی گواہی کو اس کے اپنے الفاظ میں دیکھنا چاہیے، اور خاتون کے حالات سے گواہی کی تصدیق کرنا ضروری ہے تاکہ حقیقت واضح ہو اور انصاف ہو سکے۔ یہ معیار یہ مطالبہ کرتا ہے کہ عدالت فیصلہ کرے کہ کون سا موقف زیادہ ممکن ہے اور کس کی بات حقیقت سے قریب تر محسوس ہوتی ہے۔ عدالت عورت کے بیانات، شواہد اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھے کہ شوہر کے رویے کا اس کی ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے، اور شوہر کے دفاع کو بھی شواہد کے تناظر میں پرکھے۔ قانون یہ شرط عائد نہیں کرتا کہ عورت ہر جسمانی یا ذہنی اذیت کے لیے زخم یا پولیس رپورٹ یا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ شواہد دیکھتے وقت عدالت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کی کوئی واحد تعریف موجود نہیں ہے۔ جو ایک کیس میں ظلم ہو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کیس میں بھی ظلم ہو، کیونکہ ظلم کا تصور انسانی حالات کے مطابق بدلتا ہے۔ یہ فرد سے فرد تک اور خاندان سے خاندان تک تبدیل ہوتا ہے، اور اس کا دار و مدار پرورش، حساسیت، تعلیم، خاندانی پس منظر، مالی حالت، سماجی مرتبے، رواج، روایات، مذہبی عقائد اور انسانی اقدار پر ہوتا ہے۔ ظلم فریقین کے طرز زندگی اور معاشی یا سماجی حالات پر بھی منحصر ہوتا ہے، اور ان کے ثقافتی اور اخلاقی نظریات سے بھی جڑا ہوتا ہے جنہیں وہ اہم سمجھتے ہیں۔ ظلم کا تصور یکساں نہیں رہ سکتا، بلکہ وقت اور حالات کے ساتھ ضرور بدلتا رہتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں ذہنی یا جذباتی ظلم کے تعین کے لیے کوئی سخت فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے دانشمندانہ اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ کیس کو اس کے حقائق اور حقائق کی بنیاد پر پرکھا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ اہم ترین پہلو یہ ہے کہ جس رویے کو ظلم کہا گیا ہے اس کا عورت کی زندگی پر کیا اثر پڑا، یہی فیصلہ کن نقطہ ہے۔ ہم نے تمام ریکارڈ کا بغور جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ فیملی کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ دونوں نے ثبوت کے درست معیار کو نہیں اپنایا۔ انہوں نے درخواست گزار خاتون کے شواہد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور جسمانی تشدد کے ثبوت کے لیے غیر ضروری طور پر دستاویزی شہادت کا تقاضا کیا، اور سب سے اہم یہ کہ خاتون کی تعلیم اور کام کرنے کی خواہش کو بغیر کسی سیاق و سباق کے نافرمانی کے مترادف قرار دے دیا، جو کہ کھلی غلطی تھی۔ درست معیار ثبوت یہ ہے کہ شہادت کو بیلنس آف پروبیبلٹیز پر پرکھا جائے، یعنی درخواست گزار کے تمام شواہد اور اس کے بیان کو مد نظر رکھا جائے جس میں جسمانی، ذہنی اور جذباتی اذیت کے اثرات بیان کیے گئے جنہوں نے خاتون کے لیے نکاح میں رہنا ناممکن بنا دیا تھا۔ درخواست گزار خاتون نے ظلم کے واقعات 4 گواہوں کے ذریعے بیان کیے جن میں وہ خود بھی شامل تھی، اور اس نے حلفیہ بیان دیا کہ اسے شوہر کی جانب سے بدسلوکی کا سامنا رہا۔ درخواست گزار خاتون نے الزام لگایا کہ سسرال کے گھر میں رہتے ہوئے شوہر رات گئے گھر واپس آتا تھا، اور اس کے خاندان کے مرد ملازم آزادی سے ان حصوں میں گھومتے پھرتے تھے جہاں وہ رہتی تھی، جس سے اسے خوف اور اذیت محسوس ہوتی تھی۔ جب اس نے شوہر سے شکایت کی تو اس نے بے حسی اور لاپرواہی دکھائی۔ گواہوں نے بتایا کہ خاتون کے ہونٹ کے قریب تشدد کے نشانات ظاہر تھے جو تھپڑوں سے پڑے تھے۔ خاتون نے مزید کہا کہ سسرال کے افراد اسے زبانی اور جذبانی طور پر اذیت دیتے تھے، اور اسے پالتو کتوں کی موجودگی سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک موقع پر اسے انہی کتوں کے سامنے دھکا دے کر گرا دیا گیا، جس سے اس کی تذلیل اور خوف میں اضافہ ہوا۔ بعد میں جب وہ شوہر کے ساتھ الگ رہنے لگی تو وہ اکثر رات 2 یا 3 بجے تک گھر نہیں آتا تھا، جس سے بیوی کو شدید بے چینی ہوتی تھی۔ شوہر نے اس کا نمبر بند کر دیا تاکہ وہ رابطہ نہ کر سکے، اور اس دوران خرچہ یا مناسب خوراک بھی مہیا نہیں کی۔ خاتون کے گواہوں نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا جب پولیس کی نگرانی میں اسے شوہر کے گھر سے باہر نکالا گیا۔ تمام گواہ جرا کے دوران ڈٹے رہے اور شوہر کے اچھے رویے کے تمام دعوے کو یکسر مسترد کر دیا، تاہم تقریباً سب نے یہ تسلیم کیا کہ ان کے سامنے خاتون پر جسمانی تشدد نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس شوہر نے ظلم کے دعوے کو رد کرنے کے لیے خود کو بطور گواہ پیش کیا تاکہ وہ شادی کے دوران اپنے اچھے رویے کی گواہی دے سکے اور الزامات کو رد کرے۔ شوہر کے دیگر گواہان نے بدتمیزی یا نافرمانی یا اس کے اچھے برتاؤ پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ اپنے تمام بیانات کے دوران شوہر نے سارا زور اس بات پر رکھا کہ بیوی نافرمان، نوکری پیشہ، آزاد خیال ہے اور اس لیے ازدواجی فرائض ادا کرنے یا گھر میں رہنے پر آمادہ نہیں ہے۔ شوہر نے ظلم کے تمام الزامات سے انکار کیا کیونکہ بیوی نے کوئی FIR درج نہیں کروائی، کوئی طبی رپورٹ پیش نہیں کی اور نہ ہی اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کو کہیں درج کیا۔ ثبوت کا جائزہ لیتے ہوئے فیملی کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے صرف تحریری یا طبی ثبوت مثلاً FIR
اسپتال کے سرٹیفکیٹ یا تحریری شکایات کو جسمانی تشدد کے ثبوت کے لیے ضروری قرار دیا۔ ان ثبوتوں کی غیر موجودگی میں انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ظلم ثابت نہیں ہوا۔ اس بارے میں انہوں نے ذہنی اور جذباتی اذیت اور ظلم کے اثرات کا جائزہ نہیں لیا۔ فیملی کورٹ نے بھی غلط بنیاد پر بیوی کے گواہوں کے بیانات کو رد کر دیا کہ اسے کبھی ان کے سامنے نہیں مارا گیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھریلو تشدد اکثر گھر کی چار دیواری میں ہونے والا جرم ہے جو تنہائی میں کیا جاتا ہے اور جس کے کوئی گواہ نہیں ہوتے۔ یہ جرم سماجی اور ثقافتی رکاوٹوں، مالی انحصار اور آگاہی کی کمی کے باعث عموماً رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے نتیجے میں متاثرہ عورتیں خاموش رہتی ہیں اور خاندان یا بچوں کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ عورت کے نقطہ نظر کو سمجھے بغیر عدالتیں گھریلو تشدد کو نجی معاملہ سمجھتی ہیں، جو متاثرہ خاتون کے لیے نہایت حوصلہ شکن رویہ ہے۔ اس مقدمے میں فیملی کورٹ نے بیوی کے بیان کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ ظلم ثابت کرنے والے کسی دستاویزی ثبوت سے ثابت نہیں ہوا تھا۔ فیملی کورٹ یہ دیکھنے میں ناکام رہی کہ تمام شواہد کو مجموعی طور پر کیسے پرکھا جائے تاکہ یہ طے ہو سکے کہ بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ یہ فیملی اور ایپلیٹ کورٹس کی ذمہ داری تھی کہ بیوی کے موقف کو وزن دیتے ہوئے بیلنس آف پروبیبلٹیز پر فیصلہ کرتی، نہ کہ تحریری ثبوت کی غیر موجودگی کو یہ سمجھا جائے کہ ظلم ثابت نہیں ہوا۔ فیملی کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ نے شوہر کے شواہد کو فوراً قبول کر لیا، حالانکہ اس نے کوئی ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا جو اس کے اچھے رویے یا اس موقف کی تائید کرے کہ اس نے بیوی کو کسی ذہنی یا جذباتی اذیت میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے فیملی کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ نے سنگین غلطی کی کہ وہ ثبوت کے معیار پر پوری نہیں اتری اور بیلنس آف پروبیبلٹیز کے اصول کو نظر انداز کر دیا۔ لہٰذا وہ یہ پرکھنے میں ناکام رہیں کہ بیوی کو ظلم کی بنیاد پر نکاح ختم کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک ہائی کورٹ اور چیلنج کیے گئے فیصلے کا تعلق ہے تو اس میں بھی تمام معاملات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ شوہر پہلی شادی کے دوران دوسری شادی صرف پہلی بیوی کی اجازت کے بعد ہی کر سکتا ہے۔ اگر بیوی سے اجازت نہ ملے تو اسے یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دینی ہوگی جس میں وہ دوسری شادی کی وجہ بیان کرے گا۔ چیئرمین کو پھر ثالثی کونسل قائم کرنا ہوتی ہے جو صرف اسی صورت میں اجازت دے سکتی ہے جب وہ یہ سمجھتی ہو کہ یہ شادی ضروری اور جائز ہے۔ اس عمل کی خلاف ورزی پر سزائیں ہو سکتی ہیں جن میں پہلی بیوی کو مکمل حق مہر فوراً ادا کرنا اور قید یا جرمانہ بھی شامل ہے۔ اس مقدمے میں بیوی نے الزام لگایا کہ شوہر نے بغیر اجازت اور ثالثی کونسل کی منظوری کے بغیر دوسری شادی کر لی۔ شوہر نے نہ صرف اپنے تحریری بیان میں بلکہ اپنے بیان شہادت میں بھی دوسری شادی کا اعتراف کیا۔ یہ قانون کا طے شدہ اصول ہے کہ تسلیم شدہ حقائق کے ثبوت کی مزید ضرورت نہیں ہوتی اور یوں ثبوت کا بوجھ شوہر پر منتقل ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس نے بیوی یا ثالثی کونسل سے اجازت لی تھی۔ ایسی کوئی اجازت کبھی حاصل نہیں کی گئی، لہٰذا دوسری شادی ثابت ہو گئی جو کہ واضح طور پر قانون کی خلاف ورزی میں ہوئی اور یہ فیملی کورٹ کے لیے نکاح ختم کرنے کا مکمل قانونی جواز تھا۔ شوہر کی دوسری شادی سے متعلق واضح اور ناقابل انکار ثبوت موجود تھے جنہیں تینوں عدالتوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، بلکہ فیملی کورٹ نے الزام بیوی پر ڈال دیا کہ اس نے خود ہی شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ موجودہ کارروائی کے دوران بھی جب شوہر کے وکیل کو ریکارڈ دکھایا گیا تو اس نے شوہر کی دوسری شادی پر سزا کا اعتراف کیا اور یہ بھی مانا کہ اس سزا کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ شوہر کے وکیل نے وضاحت کی کہ سزا کے فیصلے کے مطابق 5,000 روپے جرمانہ ادا کر دیا گیا، لہذا معاملہ ختم ہو گیا، مگر یہ عدالت اس دلیل سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیا دوسری شادی کرنے کی بنیاد نکاح ختم کرنے کے لیے ثابت ہو چکی تھی یا نہیں۔ فیملی کورٹ نے یہ غلطی کی کہ اس نے دوسری شادی کی بنیاد پر نکاح ختم کرنے کے جواز کو رد کر دیا۔ جواز خود ایک مکمل قانونی بنیاد بن سکتی تھی۔ نکاح ختم کرنے کی درخواست کو عورت کی مرضی کے بغیر خلا میں تبدیل کر دینا قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے، کیونکہ خلا متبادل طریقے کے طور پر اسی وقت ممکن ہے جب عورت رضاکارانہ طور پر نکاح ختم کرنے اور مالی معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ کرے۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ عدالت عورت کی رضامندی کو ریکارڈ پر لائے اور یہ یقین کرے کہ وہ مہر چھوڑنے کے قانونی نتائج کو پوری طرح سمجھتی ہے تاکہ خلا کے حصول میں کوئی جبر شامل نہ ہو۔ صرف عورت کے شوہر کے گھر میں نہ رہنے کو اس کی رضامندی سمجھنا اور حالات کو نظر انداز کرنا، بیوی کے فیصلہ کرنے کے حق کو سلب کرنا اور غلط طور پر رضامندی فرض کرنا ہے۔ اس حوالے سے نکاح ختم کرنے کا دعویٰ دائر کرنا بذات خود خلا طلب کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ ایسا استدلال دراصل دو مختلف قانونی ریمیڈیز کو ملا دیتا ہے اور قانون کے مقصد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جو عورتوں کو ظلم، غفلت
اور عدم مساوات سے تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب فیملی کورٹ نے نکاح ختم کرنے کے بجائے خلا کا حکم دیا تو بیوی کو غلط طور پر نان نفقے اور مہر سے محروم کر دیا گیا، حالانکہ یہ شوہر کی قانونی ذمہ داریاں تھیں۔ عدالتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے یا اسے قانونی تحفظ سے محروم کر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قانون کا تقاضا ہے کہ عورت کے فیصلے، الفاظ اور حقوق کو مفروضے کے بجائے اصول کے طور پر احترام دیا جائے۔ اس کے بعد بیوی نے نان نفقے کی عدم ادائیگی کی بات بھی اٹھائی جو نکاح نامے میں 10,000 روپے ماہانہ کے طور پر درج تھی۔ فیملی کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ نے یہ دیکھنے کے بجائے کہ نان نفقہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، سارا زور بیوی کی مبینہ نافرمانی پر رکھا اور اسی بنیاد پر اسے نان نفقے سے محروم قرار دے دیا۔ نان نفقے کی عدم ادائیگی مسلم فیملی قوانین کے تحت نکاح ختم کرنے کی ایک تسلیم شدہ بنیاد ہے، لہٰذا یہ طے کرنا ضروری تھا کہ نان نفقہ ادا ہوا یا نہ ادا کرنے کی کوئی قانونی وجہ موجود تھی یا نہیں۔ بیوی نے اس حوالے سے اپنے اور اپنی والدہ کے بیانات کے ذریعے ثبوت دیا کہ شادی کے دوران اسے کوئی نان نفقہ ادا نہیں کیا گیا۔ اس کی والدہ نے یہ وضاحت بھی دی کہ دسمبر 2016 سے علیحدگی کے بعد کسی قسم کا نان نفقہ نہیں دیا گیا۔ اس بیان پر شوہر کی جانب سے کوئی جرح نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا گیا۔ مزید یہ کہ اپنے بیان شہادت میں شوہر نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے نکاح نامے کے مطابق نان نفقہ ادا کیا تھا اور اس کے کسی گواہ نے بھی نان نفقے کی ادائیگی سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ شوہر نے کوئی تحریری ثبوت بھی جمع نہیں کروایا۔ ان شواہد کی روشنی میں فیملی کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کم از کم 10,000 روپے ماہانہ بطور قانونی ذمہ داری ادا کیے گئے یا نہیں کیے گئے، مگر فیملی کورٹ نے اس دعوے کو رد کر دیا اور بیوی کو نافرمان اور خود گھر چھوڑنے والی قرار دے کر نکاح کو خلا کی بنیاد پر ختم کر دیا۔ یہ نتائج سراسر غلط ہیں اور شواہد سے ثابت نہیں ہوتے۔ مزید یہ کہ نافرمانی کا الزام نان نفقہ روکنے کی قانونی بنیاد نہیں بن سکتا۔ بیوی کو نوکری پیشہ یا آزاد خیال کہنا اور مخلوط نظام تعلیم میں پڑھنے کی بنیاد پر نافرمان سمجھنا درست نہیں ہے اور یہ نان نفقہ ادا کرنے کی ذمہ داری ختم نہیں کرتا۔ اس مقدمے میں نکاح نامے کے ذریعے ماہانہ 10,000 روپے ادا کرنے کی قانونی ذمہ داری واضح طور پر عائد تھی، جسے محض مفروضوں یا خیالات کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فیملی کورٹ کو نتائج تک پہنچنے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے اور فیصلے صرف حقائق اور شواہد کی بنیاد پر کرنے چاہیے اور ہمیشہ بیلنس آف پروبیبلٹیز کو بطور قانونی معیار استعمال کرنا چاہیے۔ فیملی اور ایپلیٹ کورٹس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سونا بیوی کو نکاح کے وقت دے دیا گیا تھا اور انہوں نے نکاح نامے پر انحصار کیا۔ فیملی اور ایپلیٹ عدالتوں نے یہ بھی کہا کہ رقم شوہر نے بیوی کو ادا نہیں کی تھی، تاہم خلا کے نتیجے میں بیوی کو سونا اور پلاٹ واپس کرنا پڑا اور رقم کا دعویٰ چھوڑنا پڑا تاکہ خلا حاصل ہو سکے۔ یہ استدلال ایک غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ بیوی نے نکاح ختم کرنے کے بجائے خلا مانگی تھی۔ اس سے عدالتوں نے غلطی سے فرض کر لیا کہ بیوی نے اپنے مالی حقوق چھوڑ دیے ہیں اور وہ تمام فوائد چھین لیے جو قانون اور نکاح نامہ اسے دیتا تھا۔ نتیجتاً بیوی کو نہایت غیر منصفانہ طور پر مہر سے محروم کر دیا گیا، جو شوہر کی نکاح نامے کے مطابق لازمی ذمہ داری تھی۔ اس مقدمے میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ فیملی کورٹ نے نکاح ختم کرنے کے مقدمے کو کس انداز میں چلایا اور ایپلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ نے اسی فیصلے کی تائید کی۔ تمام زور اس مفروضے پر دیا گیا کہ بیوی نافرمان اور خود گھر چھوڑنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے اس ثبوت پر غور تک نہیں کیا کہ 3 الگ مواقع پر فریقین میں صلح کے لیے جرگے ہوئے، جن کے بعد بیوی نے ہر بار رضاکارانہ طور پر گھر واپسی کی۔ صرف دسمبر 2016 میں بیوی نے گھر چھوڑا، جس کے بعد نہ شوہر اور نہ ہی اس کے خاندان نے کوئی رابطہ کیا۔ اسی کے فوراً بعد شوہر نے 29 اپریل 2017 کو پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی، جو بیوی کی اجازت کے بغیر ہوئی۔ تب ہی بیوی نے شکایت درج کروا دی، جس کے نتیجے میں شوہر کو جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ یہ تمام حالات ثابت کرتے ہیں کہ بیوی نے رضاکارانہ طور پر گھر نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی وہ خود گھر چھوڑنے والی بیوی ہے۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ فیملی کورٹ نے شوہر کی دوسری شادی کو بھی اسی مفروضے پر جائز قرار دے دیا کہ پہلی بیوی نافرمان اور گھر چھوڑنے والی تھی۔ یہ استدلال بالکل غیر منطقی ہے۔ فیملی اور ایپلیٹ کورٹس نے شوہر کے موقف کو تسلیم کیا اور بیوی کے شواہد اور ذاتی تجربات کو نظر انداز کر دیا۔ اس رویے نے ایک سخت اور جانبدار نتیجہ پیدا کر دیا، جس نے شوہر کے طرز عمل کو قانون کے مطابق پرکھنے کے بجائے اس کا تحفظ کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالتیں اس مقدمے کو صنفی نقطہ نظر سے دیکھنے میں ناکام رہیں۔ صنفی نقطہ نظر ضروری ہے کیونکہ یہ عدالت کو وہ معاشرتی حقائق سمجھنے میں مدد دیتا ہے جن میں عورتیں ظلم برداشت کرتی ہیں کہ یہ عورتیں دباؤ، خوف یا انحصار کے باعث بولنے یا ثبوت دینے سے قاصر رہتی ہیں، جیسا عدالتیں توقع کرتی ہیں۔ صنفی زاویے سے دیکھنے کا مطلب یہ بھی سمجھنا ہے کہ عورتیں تکلیف کو مختلف انداز میں محسوس کرتی ہیں۔
फैमिली और एपलेट कोर्ट्स का इस्तदलाल मफरूज़ों पर मबनी था, ना कि सबूतों पर, और वो बीवी के तजर्बात और जुल्म और दूसरी शादी के असरात को ना समझ सकीं। मजीद ये कि गैर मोहतात या गैर सोचे समझे अल्फाज का इस्तेमाल औरतों को बदनाम करता है, जुल्म को मामूल बना देता है और इसी मर्दाना सोच को मजबूत करता है जिसे कानून ख़त्म करना चाहता है। अदालती फैसलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की अहमियत होती है जब फैसले राइज तसव्वुरात पर मबनी हों या गैर कानूनी अमल को जायज़ ठहराएं, तो वो अदम मसावात को बढ़ाते हैं और मुआशरती रवैयों को इस तरह तश्कील देते हैं जो औरतों से उनकी इज्जत, इंसाफ और बराबरी छीन लेते हैं। इस पस मंज़र में फैमिली अदालत की ज़बान भी तवज्जो की मुस्तहिक है, क्योंकि वो इंतहाई मर्दाना ज़हनियत की अक्कासी करती है। बीवी को बार बार नाफरमान बीवी या घर छोड़ने वाली औरत कहना या ये फ़र्ज़ करना कि उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिन्होंने शौहर को दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया था, बहस को औरत के साथ होने वाले जुल्म और उसकी आज़ादी से हटाकर इताअत और नाफरमानी तक ले जाता है। ये इस्तदलाल शौहर के ज़ालिमाना और गैर कानूनी अमल को छुपा देता है और उसे नेक और अच्छा शौहर जाहिर करता है। ये मुआशरती फ़ैसले हैं जिन्हें कानूनी नताइज का रंग दे दिया गया है, लिहाजा ऐसी ज़बान को दुरुस्त करना हकीकी इंसाफ का तकाजा है। फैमिली कोर्ट का ये मफरूज़ा कि सिर्फ फरमा बरदार बीवी नान नफ़क़े की मुस्तहिक है, कानूनन गलत है, क्योंकि नान नफ़क़ा शौहर की अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान कानूनी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह यह करार देना कि बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर आइलैंड जाना चाहती थी इसलिए वो नाफरमान है, औरत की तालीमी या पेशा वराना ख्वाहिशात को बगावत के तौर पर पेश करना है। दरअसल फैमिली कोर्ट ये समझने में नाकाम रही कि बीवी की तालीम या अपना प्रोफेशन जारी रखने की ख्वाहिश नाफरमानी नहीं थी, बल्कि उसकी ज़ाती आज़ादी का इस्तेमाल है। इसी तरह फैमिली और एपलेट कोर्ट्स ने घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद के खिलाफ मफरूज़ात पर इन्हिसार किया। दोनों अदालतें बार बार इस बात पर जोर देती रहीं कि बीवी ने हर थप्पड़, मार या तशद्दुद की इतला नहीं दी, और चूंकि वो डॉक्टर है इसलिए वो बासानी मेडिकल रिपोर्ट दे सकती थी। यही इस्तदलाल बीवी के सोने की वापसी के दावे पर भी इस्तेमाल किया गया कि उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, इसलिए वो सोना यानी गोल्ड हासिल करने की हकदार नहीं रही। इसी तरह ये नतीजा कि शौहर की दूसरी शादी जुल्म की बुनियाद नहीं है, क्योंकि बीवी ने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिन्होंने शौहर को दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया था, सरासर बेकार बात है। ऐसा इस्तदलाल मर्दाना बर्तरी के उस मयार को कायम रखता है जो शौहर के गलत अमल को बीवी पर इल्ज़ाम डालकर मुआफ़ करता है। मजमूई तौर पर यह मुशाहिदात ऐसे तस्वुरात ज़ाहिर करते हैं जो मर्दाना सोच को कानूनी मंतक के साथ गडमड कर देते हैं। फैमिली कोर्ट्स को ऐसी ज़बान के इस्तेमाल से शऊरी तौर पर गुरेज करना चाहिए। नाफरमान, घर छोड़ने वाली, खामोश, दिल से शौहर के घराने की खिदमत की और दूसरी शादी पर मजबूर हुआ जैसे अल्फाज बदलने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी इखलाकी दर्जाबंदी को मजबूत करते हैं जो औरत को इताअत और खिदमत के पैमानों से तोलती है और उसके बुनियादी हुकूक खुसूसन इज्जत से ज़िंदगी गुजारने और इख्तियार के हक़ को नज़रअंदाज करती है। ये रवैया तमाम हालात को भी नज़रअंदाज करता है, जिसका मतलब है कि औरत की ये तस्वीर फैमिली मुकदमात में उसे कानूनी हुकूक से महरूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती रहे। ये बात अहम है कि ज़बान सोच पर असर डालती है। इखलाकी या सिनफी अल्फाज का मुसलसल इस्तेमाल अदालतों की गैर जानिबदारी को मजरूह करता है और आईनी इक़दार जैसे इज्जत, बराबरी और इम्तियाज़ से आज़ादी की खिलाफ वर्जी करता है। इसके बाद अदालत ने करार दिया है कि दरख्वास्त मंजूर की जाती है। फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट के फैसले और डिग्रियाँ और हाई कोर्ट का हुक्मनामा खुला, महर और नान नफ़क़े की हद तक कलअदम करार दिए जाते हैं। निकाह को इस बुनियाद पर ख़त्म किया जाता है कि शौहर ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी शादी की, लिहाजा बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो सोना, रकम और प्लॉट जो उसे दिए गए वो रखेगी। वो नान नफ़क़े की भी हकदार है जो कानून के मुताबिक हिसाब करके उसे अदा किया जाएगा।